بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، آج گوشہ کمال کی نشست نمبر 315 میں یہ گوشہ نشین معین کمالی ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اگرچہ کہ میری طبیعت ابھی تک بحال نہیں ہوئی ہے اور اس پیرانہ سالی میں بحال ہونے کی امید بھی نہیں ہے، اس لیے اپنے معزز ناظرین سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ وہ میری طویل العمری کی دعا نہ کریں، بلکہ جتنی بھی عمر ہے اس میں صحت و تندرستی رکھے اور کسی کا محتاج نہ کرے اور بہت زیادہ تکلیف یا بیماری میں مبتلا نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کریں میرے لیے، جب تک زندہ ہوں انشاءاللہ کسی نہ کسی طرح آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا رہوں گا۔ آج میرا موضوع ایک بہت بڑی شخصیت ہے جنہیں خطاطی اور آرٹ کی دنیا میں بہت بڑا مقام حاصل ہے۔ پاکستان کے میری نظر میں بہترین خطاط، آرٹسٹ اور مصور بھی کہہ سکتے ہیں آپ ان کو، وہ تھے جناب عبدالرشید شاہد صاحب، جن کا گزشتہ ہفتے انتقال ہوا، اور میں گزشتہ نشست میں یہ بیان کر چکا ہوں کہ اپنی حلالت کے باعث ان کے جنازے میں شریک نہ ہونے کا مجھے عمر بھر دکھ رہے گا۔ بہرحال آج آپ کی خدمت میں ان کے لیے کچھ ضروری باتیں بتا رہا ہوں، ورنہ تو ان کی زندگی کے بہت سے پہلو ایسے ہیں کہ جن سے ہمیں سبق حاصل کرنا چاہیے۔ یہ ہیں عبدالرشید شاہد صاحب۔ یہ پنجاب کے ایک علاقے میں پیدا ہوئے تھے 1942 میں، اور جب میرا ان کا تکبیر میں پہلی بار سمجھے تعارف ہوا، اس کے بعد سے مرتے دم تک ان سے تعلق ایسا رہا کہ جیسا کسی قریب عزیز سے بھی نہ رہا ہوگا۔ اتنی محبت اور شفقت کرتے تھے، بزرگانہ ان کی جو باتیں تھیں اس سے میں متاثر ہو کر یہی سمجھتا رہا کہ یہ عمر میں مجھ سے زیادہ ہیں، لیکن بعد میں پتہ چلا کہ وہ مجھ سے 1 سال چھوٹے تھے۔ تو اسی لیے ایک مثل مشہور ہے کہ بزرگی جو ہے نہ بسال بلکہ بعلم تو یا بعقل، تو بزرگی کا سال سے تعلق نہیں ہوتا، علم اور عقل جس کے پاس زیادہ ہو وہی بزرگ ہے۔ تو اس لحاظ سے میں کہہ سکتا ہوں کہ رشید شاہد صاحب مجھ سے 1 سال چھوٹے ہونے کے باوجود میرے مقابلے میں بہت بڑے بزرگ تھے۔ علم فن ان کا کمال درجے کا تھا۔ بہت کم لوگ ایسے ہیں جن کے پاس اتنا علم ہو، اتنا فن ہو، اور اس کے ساتھ اتنی سادگی اور سمجھ لیجیے کہ اخلاق اور مروت ہو۔ تو عبدالرشید شاہد صاحب کا میرا جو تعارف پھیلا ہوا تکبیر کے دفتر میں، اس کے بعد سے گزشتہ ہفتے ان کے انتقال تک بالکل اتنا میں کہتا ہوں وہ شفیق، مہربان اور محبت کرنے والے تھے کہ میں ان کو واقعی بزرگ سمجھتا تھا، اور علم و فضل میں تو ان کے کوئی کمی تھی نہیں، وہ میرے مقابلے بہت آگے تھے وہ۔ تو خیر 1987 میں وہ جب تکبیر میں آئے تو ٹائٹل بناتے تھے پہلے، تو اس میں میں اس زمانے میں تکبیر میں تھا، تو میں کبھی کبھی ان کے پاس بیٹھ جاتا تھا۔ مجھے شوق ہے اس طرح کی چیزوں کا، تو میں بیٹھ کے کبھی کبھی کوئی چھوٹے موٹے مشورے دے دیتا تھا ان کو۔ پھر اس کے بعد ایک بار ایسا ہوا کہ انہوں نے ٹائٹل بنایا، اس میں ایک لکیر ذرا سی ٹیڑھی تھی، اوپر سے نیچے آتے آتے ذرا سا اس کے اندر ٹیڑھ تھی۔ تو میں نے دیکھ کے اچھا میرا اللہ نے مجھے ایسا دیا ہے کہ اور چیزیں میری سمجھ میں آئیں یا نہ آئیں، اگر کوئی چیز ٹیڑھی ہے، لائن اگر ٹیڑھی ہے مجھے فوراً نظر آ جاتی۔ تو میں نے رشید شاہد صاحب سے کہا کہ یہ مجھے ٹیڑھی نظر آ رہی ہے، فوراً غور سے اچھی طرح لوٹا، ارے کہ یار آپ کی نظر تو کمال کی ہے، واقعی ٹیڑھی ہے، مجھے بھی سمجھ میں نہیں آئی تھی۔ پھر انہوں نے اس کو ٹھیک کرنے میں تھوڑا ٹائم لگایا، ظاہر ہے ٹائٹل کا معاملہ تھا، کلر اسکیم وغیرہ ساری ہوتی ہے اس کے ساتھ، تو اس کے بعد انہوں نے تھوڑا ٹائم لگایا اور اس کو سیدھا کیا۔
پھر میں کبھی کبھی رنگ جب اس کے بناتے تھے ٹائٹل کے، اس میں مشورہ دے دیتا تھا، تو مجھے وہ سمجھتے تھے کہ میں کچھ جانتا ہوں، حالانکہ میں جانتا کچھ بھی نہیں تھا۔ ان کے آنے کے تھوڑے دنوں کے بعد میں نے باوجود تکبیر سے استعفیٰ دیا، تو اس استعفے پر جو مجھ پر بہت زیادہ ناراض ہوئے وہ رشید شاہ صاحب تھے۔ وہ کہتے تھے یار ایک ہی آدمی ہے جس سے تھوڑا سا مشورہ مل جاتا ہے، جو کچھ سمجھتا ہے، اور تم بھی جا رہے ہو، تو بہت ناراض ہوئے مجھ پر۔ اسی طرح ایک اور صلاح الدین صاحب کے دوست تھے نعیم عارفی صاحب، وہ آئے تھے تھوڑے دن بعد میں نے استعفیٰ دے دیا تھا، تو وہ بھی اسی طرح بہت اہل علم تھے۔ وہ نعیم عارفی صاحب بہت قابل، بہت اچھے شاعر تھے۔ وہ کہنے یار آپ جا رہے ہیں، مجھے بہت دکھ ہو رہا ہے، آپ کسی طرح رک جائیں۔ تو وہ ایسے، یہ دو معاملات ایسے تھے میرے زمانے میں کہ ان دو بزرگوں نے سچی بات ہے کہ مجھ سے اتنی محبت اور شفقت کا اظہار کیا کہ اگر میرے حالات اجازت دیتے تو میں اس زمانے میں تکبیر کا ادارہ نہ چھوڑتا۔ بہرحال اب آ رہا ہوں میں رشید شاہ صاحب کے فن پر۔ ان کے فن کو سمجھنا تو ہمارے بس کی بات نہیں۔ یہ نثر اور نستعلیق میں بہترین خطاطی کرتے تھے، اور حیرت ہوگی لوگوں کو کہ خط کوفی کی ایک مخصوص طرز انہوں نے ایجاد کی تھی۔ خط کوفی مشکل ہے، اس میں انہوں نے ایک نئے طرز کا اضافہ کیا تھا، تو یہ بھی ان کے کریڈٹ پہ جاتا ہے۔ پھر آغا خان اسپتال آپ ان کے معیار کا اندازہ کر لیجئے، تو انہوں نے اپنی جب نقش و نگار کیے دیواروں پر، تو اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اس پر دیواروں پر، پتھروں پر اور شیشے پر عربی خطاطی وہ کرائی، اور یہ سارا کام رشید شاہ صاحب کا تھا۔ چونکہ آغا خان کے بارے میں اور اختلافات کے باوجود میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ معیار پر وہ کمپرومائز نہیں کرتے کبھی، تو رشید شاہ صاحب کا فن دیکھ کر انہوں نے ان سے سارا کام کرایا تھا آغا خان میں۔ اس کے علاوہ کراچی کا بہت بڑا دارالعلوم ہے کرنگی لانڈی کے علاقے میں، تو اس کے اندر وہاں انہوں نے ان کے مکتبہ ہے، ان کی کتابیں چھپتی ہیں، تو وہ جو پرانی کتابیں چھپی ہوئی تھیں وہ جب نئے طور پر دوبارہ چھپی تو ان کے جو ٹائٹل انہوں نے بنائے، تو سمجھ لیجیے کہ دوبارہ ایسی جان ڈال دی ان کتابوں میں، بالکل سمجھے، میں صاف کہہ رہا ہوں، مردہ جیسے پڑھی ہو کتابیں اس کا ٹائٹل بہت خوبصورت بنا دے تو ان میں زندگی آ گئی تھی۔ تو انہوں نے یہ کام ان کی کتابوں کے، دارالعلوم کی کتابوں کی ٹائٹل دوبارہ بنانے کا کام کم و بیش 15 سال تک کیا تھا۔ ساری کتابیں ان کی پرانی ایسی نئی ہو گئی ہیں نئے ٹائٹل کے ساتھ۔ پھر اس کے بعد رشید شاہ صاحب کا ایک کمال یہ تھا کہ انہوں نے بے شمار اخبارات کی اور رسائل کی، جرائد کی لوح بنائی۔ لوح سمجھے، نام جو لکھا جاتا ہے اوپر اس کو لوح کہتے ہیں، تو کئی اخبارات اور رسائل کے انہوں نے لوح بنائی، اور ایک سے خوبصورت امت کی لوح بھی انہوں نے ہی بنائی تھی، روزنامہ امت، اسی طرح اور اخبار خواتین اور مشرق وغیرہ جو اخبار تھے وہ جس سے پہلے وہ کام کرتے رہے، ان کی لوح بنائی انہوں نے۔ اور لے آؤٹ بنانے میں کسی بھی صفحے کا، کسی بھی چیز کا، میں کہتا ہوں کمال حاصل تھا۔ ایسا آدمی میں نے نہیں دیکھا کہ جو تمام جزئیات پر نظر رکھ کر اور ٹائٹل بنائے، لوح بنائے، یا اس طرح کا لے آؤٹ بنائے صفحے کا بھی، تو یہ بدرجہ کمال ان کو یہ صلاحیت اللہ تعالیٰ نے دی تھی۔ پھر اس کے بعد 2006 میں یا 2006 سے انہوں نے کالم نویسی بھی شروع کر دی۔ میں یقین سے کہہ رہا ہوں کہ ان کا علم و فضل بہت بڑے بڑے عالموں، ادیبوں سے زیادہ تھا۔ بہت قابلیت، صلاحیت، مطالعہ ان کا، اور ذوق و شوق اتنا زیادہ کہ پھر انہوں نے جب 2006 میں روزنامہ امت میں کالم لکھنا شروع کیا جس کا عنوان تھا چراغ آفریدم۔ آپ عنوان سے اندازہ لگا لیجیے ان کے علم و فضل کا۔ چراغ آفریدم کے نام سے جب کالم شروع کیا تو پتہ چلا کہ بھائی یہ تو اتنے بڑے ادیب، صحافی
قلم کار، کیا کیا کہا جائے ان کو، اور ذہن ان کا اتنا وسیع، مطالعہ اتنا زیادہ ان کا کہ کمال درجے کا وہ چراغ آفریدم ان کا جیسا اس میں روزنامہ امت میں چھپتا رہا۔ پھر اس کے بعد، اب یہ باتیں ذاتی باتیں بعد میں کروں گا میں، اس کے بعد حج کا سفرنامہ انہوں نے لکھا۔ حج کر کے جب آئے تو عنوان تھا اس کا، کتاب کا، قدم قدم سوئے حرم۔ آپ ذرا عنوان سے اندازہ کیجئے کہ کس قدر ذہن وسیع تھا ان کا، قدم قدم سوئے حرم، اتنا اچھا مجھے لگا ان کا یہ۔ تو بہرحال انہوں نے یہ کتاب لکھی اور یہ سفر حج کی رویداد تھی۔ اب اس کا ایک مزے کا ایک پہلو میں بتا رہا ہوں کہ یہ ان کا تعلق پنجاب سے۔ اردو ادب میں کہتا ہوں دہلی والوں کو بھی مات دے دیں، اتنا ان کا تھا مطالعہ اور شوق۔ تو جب انہوں نے یہ کتاب لکھی تو اس میں جذبات کا اظہار جو ایک عازم حج کو ہوتا ہے وہ اتنے خوبصورت انداز میں کیا کہ روح جو ہے واقعی تڑپ اٹھتی تھی خالی تحریر سے ان کی۔ جس نے حج نہ کیا ہو اس کو تو ایسا دل چاہتا ہو کہ ابھی چلا جائے ہو۔ تو وہ جو قدم قدم سوئے حرم انہوں نے لکھی، اب ظاہر ہے پنجاب کا ایک مخصوص انداز بھی ہوتا ہے، پھر یہ جذبات اور روحانی طبیعت کے آدمی، تو انہوں نے کہیں کہیں جیسے ایسا لکھ دیا، مثال کے طور پر کہ جیسے روضے کی جالی کے قریب پہنچے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے، تو بس ان کا لکھا انہوں نے کہ دل چاہا کہ میں بس ساری حدیں توڑ کر اور جالی چوم لوں۔ اب میں بتا رہا ہوں کہ یہ مسلکاً یہ اہل حدیث ہیں۔ اب ان کے مسلک کے لوگوں نے جب یہ کتاب پڑھی تو بڑا اعتراض کیا، آپ نے تو شرک کر لیا، آپ نے تو یہ کر دیا۔ وہ خالص جذبات کا اظہار جیسے ایک شاعر کرتا ہے، ایک مصور کرتا ہے، اس طرح جذبات کا بہترین اظہار تھا وہ، اس کو انہوں نے شرک کے کھاتے میں ڈال دیا۔ تو میں اس کتاب پر کچھ لکھ بھی چکا تھا اور میں نے پڑھی بھی تھی یہ کتاب پوری۔ انہوں نے میرے پاس سمجھنے کہ پریس میں بھیجنے سے پہلے بھیجی تو میں نے پڑھی۔ ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کوئی اگر خامی ہو تو ظاہر ہے ان کے تو خامی کا سوال نہیں۔ تو وہ کتاب پھر میں پڑھ چکا تھا۔ پھر ایک دن انہوں نے فون کیا کئی سال کے بعد کہ کمال صاحب ایک بار پھر پڑھیے اس کتاب کو، میں نے کئی شرک کا ارتکاب کیا ہے کیا اس کتاب میں؟ میں نے دوبارہ نظر ڈالی اس پہ تو پتہ چلا کہیں بھی نہیں۔ وہ جیسے ایک شاعر مبالغہ آرائی کر کے اور کچھ بیان کرتا ہے، ایسے ہی یہ ایک حج کرنے والا جب جا رہا ہے پہلے مکہ مکرمہ اور پھر مدینہ منورہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پر پہنچ کر کیا کیفیت ہو سکتی ہے انسان کی، یہ میں بیان نہیں کر سکتا۔ مجھے اپنا واقعہ یاد آتا ہے کہ پہلی بار، یہ تو روضے کی جالیوں کا ذکر کر رہے ہیں، پہلی بار میں جب مدینہ منورہ میں گیا ہوں تو ایک کمپنی سے کچھ لوگ ہمیں لینے کے لیے آنے والے تھے، تو ایک جگہ میں کھڑا ہوں، یعنی مدینہ منورہ شہر میں ایک جگہ میں کھڑا ہوں اور حسرت سے چاروں طرف دیکھ رہا ہوں، زمین دیکھ رہا ہوں، اور یہ خیال آ رہا ہے کہ یہ اس جگہ میں قدم رکھنے قابل ہوں کیا جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک پڑے ہوں گے۔ تو عجیب کیفیت ہوتی ہے مدینہ منورہ میں جا کر۔ انہوں نے اس کا اظہار اتنے خوبصورت انداز میں کیا، تو ان کے جو مسلک کے لوگ تھے انہوں نے ان پر شرک کا فتویٰ لگا دیا۔ میں نے دوبارہ کتاب پڑھی، میں نے کہا محترم رشید شاہد صاحب، آپ کی کتاب میں مجھے تو کم از کم شرک کا ذرہ برابر شائبہ نظر نہیں آتا۔ بہت عمدہ آپ کا جذبات کا اظہار ہے، اور اس کو کوئی اگر فتوے لگاتا ہو تو لگاتا رہے۔ اچھا صاحب، ان کی اب کتابوں کا یا اس کا ذکر آیا ہے تو ان کی ایک کتاب جو میرے پاس بھی رکھی ہے، اور بھی کتابیں ان کی میرے پاس، تو اس میں ایک کتاب ہے خطاطی کا شاہجہاں۔ یہ انہوں نے اپنے استاد شریف گلزار صاحب کے لیے لکھی ہے، اور کمال کی کتاب لکھی ہے، اتنی بڑی، اتنے آرٹ پیپر پر، اتنے خوبصورت انداز میں انہوں نے اپنے استاد کو جو خراج تحسین پیش کیا ہے۔ بہت کم لوگ ایسے ملیں گے کہ جو اس طرح اپنے استاد کو مانیں۔
تو انہوں نے خطاطی کا شاہجہاں کے نام سے ایک بڑی لمبی چوڑی اچھی کتاب اور ضخیم کتاب یہ انہوں نے لکھی، اور اس پر اتنے ان کی خطاطی کے نمونے، اسٹائل اور دوسرے جو خطاط ہیں ان کی آراء، یہ سب کچھ اس کے اندر شامل کی انہوں نے۔ میں چلیے کتاب سامنے آ گئی ہے تو عبدالرشید شاہد صاحب کی تصویر بھی آپ کو دکھا دوں۔ تو یہ جو عبدالرشید شاہد صاحب ہیں، انہوں نے جو کتاب لکھی ہے یہ خطاطی پر میں کہتا ہوں پاکستان میں شاید پہلی کتاب ہوگی۔ ایسی کتاب کم از کم میں نے تو نہیں دیکھی، میرا ویسے شعبہ نہیں ہے، اس کے باوجود بہرحال جو کچھ میں پڑھتا رہتا ہوں وہ تو اس میں نے ایسی کوئی کتاب آج تک نہیں دیکھی۔ پھر ان کا ایک ناول سونالی کے نام سے، پھر 2 کتابیں اور، کنویں والیاں اور یک چشم گل، یہ انہوں نے اس کتاب میں لکھا ہے زیر طبع۔ اب پتہ نہیں طبع ہوئی ہے نہیں ہے، اگر ہوتی تو رشید شاہد صاحب مجھے ضرور بھیجتے ہو، تو میرا خیال ہے ابھی پریس میں کہیں رکھی ہوگی، اب ان کے بیٹوں کو اللہ توفیق دے تو اس کتاب کو چھپا دیں۔ اب میں جو اتنی بات کر رہا ہوں عبدالرشید شاہد صاحب کے لیے، تو ایک جملہ میں کہنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ پاکستان میں ہمارے یہاں صوبائی اور مذہبی مسلکی اور پتہ نہیں کس کس قسم کے تعصبات پائے جاتے ہیں۔ رشید شاہد صاحب نہ میرے علاقے کے، نہ میرے ہم زبان، نہ میرے ہم مسلک اس معنوں میں کہ بظاہر میں حنفی فقہ سے تعلق رکھتا ہوں اور یہ اہل حدیث تھے، لیکن مسلک کا یہ فرق کبھی حائل نہیں ہوا رشید شاہد صاحب کے اور دوسرے لوگوں کے درمیان۔ اس قدر کشادہ دل تھے، اس قدر محبت کرنے والے کہ سمجھ لیں کہ اگر چھوٹی موٹی کوئی کدورت کسی کے دل میں بھی رہ جائے تو رشید شاہد صاحب کے پاس آتے ہی وہ سمجھ لیں ختم ہو جاتی ہے ہمیشہ کے لیے۔ اس قدر یعنی میں کہتا ہوں دل سے محبت کرنے والے آدمی، ظاہری طور پر نہیں۔ میں بتا رہا ہوں میرا پہلا جب تعارف ہوا ان سے، اس کے بعد سے جنازے میں شریک نہیں ہو سکا، اس کا بار بار دکھ کا اظہار کرتا ہوں میں، لیکن ان کے انتقال سے یقین کریں کہ 2 ہفتے سے میں تڑپ رہا تھا کہ میں کسی طرح جا کے ان سے ملوں۔ اب میں اکیلا جا نہیں سکتا، چلنے کی میری مجبوری، گاڑی کا انتظام، بچے اپنے کاموں پر جائیں، اب ان سے کہنا بھی برا لگ رہا تھا، تو میں نے کہا اچھا اللہ میں کوئی انتظام کرے گا تو جاؤں گا۔ لیکن میری بدقسمتی کہ ان کے انتقال کی خبر ملی مجھے، اور جنازے میں بھی اس لیے شریک نہیں ہو سکا کہ میں وہاں جا نہیں سکتا تھا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ معاف کرے میری اس خامی کو، اور رشید شاہد صاحب کی روح سے بھی میں یہی درخواست کروں گا کہ وہ مجھے اس معاملے میں معذور سمجھ کر معاف کر دیں۔ آج کی نشست ذرا طویل ہو گئی ہے، رشید شاہد صاحب کے بارے میں بولتے ہوئے کہیں رک نہیں سکتا میں، اتنا طویل میرا ان کا ساتھ بھی رہا اور تعلق بھی رہا بہت زیادہ، تو انشاءاللہ اگلی نشست میں اس کو پورا کرنے کی کوشش کروں گا، باقی بشرط زندگی باقی۔ اللہ حافظ۔